اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا جہان کا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہمیں سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا، ہر طبقے کے انسانوں کے لیے، کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی زبان سے ان کا تعلق ہو، سفید ہوں، کالے ہوں، کسی بھی رنگ والے ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، سب کے لیے قرآن مجید اترا ہے۔ پھر جو اس پر ایمان لانے والے ہیں ان پر لازم ہے کہ اس قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محبت کے ساتھ قرآن مجید کا ہاتھ میں اٹھانا یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی عبادت ہے، قرآن مجید کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو ادب کے ساتھ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لیکن اصل مقصد قرآن مجید کے اتارنے سے یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اس کے معانی کو سمجھا جائے، اس کے احکامات کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے، اس کا سمجھنا مشکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، بس ہے کوئی اس کو سمجھنے والا، اس سے نصیحت لینے والا؟ تو اس کا سمجھنا بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید سے احکام کا استنباط کرنا، احکام کا اس سے معلوم کرنا، یہ تو علماء کا کام ہے۔ لیکن ایک عام مسلمان وہ اگر قرآن مجید کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان فرمایا ہے۔ اور یہی ایک کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اندھیروں سے روشنی کے طرف نکالنے والی کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہم نے آپ پر اتاری اس لیے تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔
شرک کے اندھیروں سے نکال کر ان کو توحید کی روشنی کی طرف لے آئیں، رسومات اور بدعات کے اندھیروں سے ان کو نکال کر اتباع سنت کی روشنی کی طرف لے آئیں، خواہشات کے اندھیروں سے ان کو نکال کر احکامات پر عمل کرنے کی روشنی کی طرف ان کو لے آئیں۔ تو اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والی کتاب یہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید سے ہٹ کر اگر کوئی شخص کسی اور کتاب میں یا کسی اور راستے میں روشنی تلاش کرتا ہے، ہدایت تلاش کرتا ہے، اس کو کبھی روشنی نہیں ملے گی، اس کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی، ہمیشہ بھٹکتا رہے گا۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوئی۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے 12 نام ہیں جو مختلف احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نام اس کا سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ابتدا میں آنے والی۔ اس کو سورۃ الفاتحہ کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، تو اس کی ابتدا اس سورت سے ہوئی، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز کی ابتدا بھی سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے پوری سورت جو اتری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یہی سورت ہے۔ اس سے پہلے وحی اتری لیکن مکمل سورت کوئی نہیں اتری۔ ابتدا میں سورۃ العلق کی چند آیتیں اتری ہیں، پھر سورۃ المدثر کی کچھ آیتیں اتری ہیں۔ مکمل سورت جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے وہ یہ سورت ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا نام ام القرآن ہے۔ ام القرآن کا معنی پورے قرآن کا خلاصہ۔ یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن میں جو مضامین بیان ہوئے وہ 3 قسم پر ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ توحید کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ پورے قرآن میں بیان ہوا۔ پھر دوسرا مسئلہ رسالت کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء علیہم السلام اپنے بندوں کے طرف بھیجے ہیں وہ سارے نبی برحق ہیں، اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور تیسرا مسئلہ قیامت کا ہے۔ قیامت، جنت، دوزخ، وزن اعمال اور لوگوں سے حساب لینا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اور یہی تینوں مضامین سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی بیان ہوئے۔ اس کی پہلی 2 آیتوں میں توحید کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس کی تیسری آیت میں قیامت کا عقیدہ اللہ نے بیان فرمایا، مالک یوم الدین۔ اور 5ویں، 6ٹھی، 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کو بیان فرمایا ہے۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ گویا کہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور اس کا تیسرا نام السبع المثانی ہے۔ السبع المثانی یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں،
سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور یہ بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے پہلے اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ اس کو تعوذ کہتے ہیں، اور جب بھی انسان قرآن مجید کی تلاوت شروع کرے اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اگر کوئی اور کلام شروع کرے یا حدیث کا پڑھنا شروع کرے، اس کی ابتدا اعوذ باللہ سے نہیں ہوگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے قرآن مجید کی ابتدا ہوگی۔ اور اس کے پڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ شیطان اس کو نیکی کے کاموں سے روکتا ہے، اور اللہ کے قرب میں شیطان بڑا رکاوٹ ہے، اور شیطان کا مقابلہ انسان اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا اور شیطان انسان کو دیکھ سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ یراکم هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان اور اس کی جماعت وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے انسان اپنی طاقت سے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور دلائل کے زور سے بھی شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شیطان کے پاس بڑے دلائل ہیں اور اس کے پاس بھی بڑا علم ہے۔ انسان جو دلیل پیش کرے گا شیطان کے پاس اس کا توڑ موجود ہے۔ تو شیطان سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے درخواست کرے، اے اللہ شیطان سے مجھے تو پناہ عطا کر دے، اپنی پناہ میں مجھے لے لے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اسی کی تعلیم ہے، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس کے علاوہ بھی جب انسان کو وسوسے زیادہ آئیں، وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان اس کو پریشان کر دے، دل میں وسوسے ڈالے، خیالات ڈالے، تو اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، وسوسے دور ہوں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں وسوسے اور خیالات آئیں تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام جو جائز ہو اگر وہ بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، اس سے برکت چلی جاتی ہے۔ تو ہر جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا سنت ہے۔ یہ جائز کام کی قید اس لیے لگائی گئی، اگر کوئی کام گناہ والا ہے اور اس کی ابتدا میں کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو یہ گناہ اور زیادہ سخت ہو جائے گا۔ بلکہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی شخص شراب پیے اور شراب پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اس کے کافر ہونے کا خطرہ ہے۔ جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا سنت ہے۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ سورۃ النمل میں آیت کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں یہ بسم اللہ پوری آیت نہیں بلکہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو سورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو اس لیے اتاری گئی تاکہ اس کے ساتھ دو سورتوں کے درمیان فرق ہو۔
دو صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے آیت اتاری گئی ہے۔ تو ہر صورت سے پہلے بسم اللہ لکھی گئی سوائے سورۃ التوبہ کے، اس سے پہلے بسم اللہ نہیں۔ اگر کوئی شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھے تو سورۃ الفاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا بھی سنت ہے اور بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر دوسری سورت ساتھ ملائے، اس دوسری سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا اس کو اختیار ہے، اگر چاہے تو پڑھ لے اور اگر چاہے تو نہ پڑھے، اور مستحب یہ ہے کہ پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اس بندے کو، بندے مومن کو تنبیہ کر دی گئی اس بات کی کہ اپنے ہر کام میں اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف موڑ دے۔ مثلا مسلمان بھی کھانا کھاتا ہے، کافر بھی کھانا کھاتا ہے، لیکن کافر کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ کھانا اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے محنت کر کے یہ کھانا حاصل کیا۔ اور ایک مسلمان کو یہ حکم دیا گیا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، گویا کہ بسم اللہ سے اس کو یہ سبق حاصل ہوا کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس بندے نے جو محنت کی اس کھانے کو حاصل کرنے کے لیے، وہ محنت بھی اللہ کی توفیق سے اس نے کی۔ اگر اللہ اس کو توفیق نہ دیتا، اس کو طاقت نہ دیتا، تو یہ وہ محنت نہ کر سکتا۔ اسی طرح ایک مسلمان بھی سواری پر سوار ہوتا ہے، ایک کافر بھی سواری پر سوار ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمان سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، گویا کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سواری اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، تو گویا کہ اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا اس سے۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت مسلمان بھی سوتا ہے، کافر بھی سوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمان بسم اللہ پڑھ کر سوتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ رات بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات کو تمہارے آرام کے لیے پیدا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ، یہ اس ذات کا نام ہے جو خالق کائنات ہے، اور یہ ایسا نام ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں بولا گیا، اس کو اسم ذات کہتے ہیں، اللہ کا ذاتی نام۔ مشرکین نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا، لیکن اللہ نام کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں صفاتی نام ہیں۔ الرحمن اس میں مبالغہ ہے، اس کا معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت عام ہو اور اس کی رحمت سے کائنات اور مخلوق کا کوئی ذرہ خالی نہ ہو، ہر مخلوق پہ اس کی رحمت ہو۔ اور الرحیم کا معنی وہ ذات جس کی رحمت تام ہو، یعنی جو اگر کسی پر رحمت کرنا چاہے تو پوری پوری رحمت کرتا ہے، پوری پوری مہربانی کرتا ہے۔ تو الرحمن یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، لیکن اللہ کے غیر پر اس نام کا بولنا جائز نہیں، یہ اللہ کے ساتھ مختص ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے وہ ذات جس کی رحمت سے کوئی ذرہ خالی نہ ہو، تو اللہ کے سوا اور کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی رحمت پوری کائنات کو شامل ہو، اس لیے اللہ کے غیر کو رحمان کہنا جائز نہیں۔ بعض لوگوں کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے، لوگ ان کو رحمان نام سے پکارتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اور رحیم یہ اللہ کے غیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام رحیم ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت نقل کی
مسلم شریف کی روایت ہے اور حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں پر تقسیم کر دیا، یہ آدھی سورت میرے لیے ہے، آدھی بندے کے لیے ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي، جب بندہ اس کی پہلی آیت پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، جب بندہ دوسری آیت پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَجَّدَنِي عَبْدِي، جب بندہ تیسری آیت پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، جب بندہ چوتھی آیت پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت آدھی میرے لیے ہے، آدھی بندے کے لیے ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ حصہ اللہ کے لیے ہے۔ و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ حصہ بندے کے لیے ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، جب بندہ آخری 3 آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 3 آیتیں میرے بندے کے لیے ہیں اور میرا بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو وہ ملے گا۔ تو ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے، اس لیے وہ 3 آیتیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ آخری 3 آیتوں میں دعا ہے، وہ 3 آیتیں بندے کے لیے ہیں۔ درمیان میں ایک آیت آدھی بندے کے لیے آدھی اللہ کے لیے۔ اس کے پہلے حصے میں بندہ اقرار کرتا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ حصہ اللہ کے لیے ہے۔ دوسرے حصے میں بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ حصہ بندے کے لیے ہے۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دنیا میں جو انسان کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے اور اس کی خوبی بیان کرتا ہے، اس کا کمال بیان کرتا ہے، در حقیقت یہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ بنانے والا وہ ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی خوبصورت عمارت بنائی جائے اور لوگ اس کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت عمارت ہے، اعلیٰ شان والی عمارت ہے، تو در حقیقت یہ تعریف اس کے بنانے والے انجینئر اور بنانے والے مستری کی ہے۔ اسی طرح کائنات میں مخلوق میں جس چیز کی بھی تعریف کی جائے در حقیقت وہ تعریف اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے اپنی تعریف کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام احمد ہے۔ احمد کا معنی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ زمین پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا، آسمانوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا۔ گویا کہ اللہ نے یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری تعریف کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت اللہ نے عطا کی، اس امت کا نام حدیث میں آتا ہے الحمادون،
سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے، ساری امتوں سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی یہ امت ہے۔ اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی تعریف کرنے سے منع فرمایا۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم میں سے کوئی اپنی تعریف نہ کرے۔ رب العالمین جو پالنے والا ہے جہان کا، رب کا معنی تربیت کرنے والا، پالنے والا، عالمین جمع ہے عالم کی، عالم جہان کو کہتے ہیں، تو جمع کے لفظ سے یہ معلوم ہوا کہ کئی جہان ہیں۔ کئی جہان کس اعتبار سے ہیں؟ یا تو اس اعتبار سے کہ یہی جہان جو ہمارے سامنے ہے، زمین اور آسمان، یہی کائنات، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، تو ہر مخلوق الگ الگ جہان شمار کیا گیا۔ انسانوں کا الگ جہان، فرشتوں کا الگ جہان، جنات کا الگ جہان، اس طرح کئی جہان ہیں۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے یہ جہان ہمارے سامنے ہے اور اس میں انسان کی ضرورت کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی، اسی طرح کے اور بھی کئی جہان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جو ہماری نظروں سے غائب ہیں، ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 40,000 جہان پیدا فرمائے ہیں۔ سارے جہانوں کا رب وہ ہے، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ دین کا لفظی معنی ہے بدلہ دینا۔ قیامت کے دن کو یوم الدین کہا گیا اس لیے کہ قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، قیامت کا دن قائم ہوگا، اور اس کے لیے دلائل قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ عقلی دلیل اس پر یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی انسان کو اس کے اچھے اعمال اور اس کے برے اعمال کا پورا بدلہ نہیں ملتا، اور بدلہ اس کو ملنا چاہیے، جبکہ اس جہان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے فرمان بردار ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے نیک اور صالح لوگ ہیں، لیکن اس دنیا میں ان پر مصیبتیں آتی ہیں، تنگ دستی آتی ہے، فقر و فاقہ آتا ہے، اور وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، سب سے زیادہ تکلیفیں ان پہ آتی ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، لیکن اس دنیا میں عیش کی زندگی گزارتے ہیں اور مال و دولت کی فراوانی ہے ان پر۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس دنیا میں کسی کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ پورا نہیں ملتا، بدلے کا نمونہ اللہ دکھا دیتا ہے، پورا بدلہ نہیں ملتا، تو پورے بدلے کے لیے کوئی دن ہونا چاہیے، اور وہ دن قیامت کا ہے۔ مالک یوم الدین، یہاں ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس دنیا کا مالک ہے، تو پھر اللہ نے قیامت کے دن کی تخصیص کیوں کر دی کہ وہ مالک ہے قیامت کے دن کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی بعض چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے، کوئی اپنے مکان کا مالک ہے، کوئی اپنی سواری کا مالک ہے، اور کوئی بادشاہ کسی خاص قطعہ زمین کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی ظاہری طور پر مالک بنایا، اگرچہ حقیقت میں مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن قیامت کے دن انسانوں کی ملکیت نہیں رہے گی، کوئی انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، پھر مالک حقیقی اللہ تعالیٰ وہ اپنی مالکیت کو ظاہر کر دے گا۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ قیامت کے دن سب ایک میدان میں حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہی ہے؟ تو جواب خود اللہ کی طرف سے آئے گا للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ کے لیے بادشاہی ہے۔ اس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا اور کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت میں ہر قسم کی عبادت آ گئی، رکوع، سجدہ، بدنی عبادت، مالی عبادت بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ مالی عبادت کہ نظر و نیاز اللہ ہی کے نام کا ہونا ضروری ہے، اور صدقہ اور خیرات اللہ ہی کے نام پر کرنا ضروری ہے، جانور اللہ ہی کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عبادت میں دعا مانگنا بھی ہے، اپنی حاجتیں اللہ ہی سے مانگی جائیں۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد والی 3 آیتوں میں بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور بندے کا سب سے بڑا مقصد ہدایت ہے، ہدایت سے بڑا کوئی مقصد نہیں۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، فرض نمازیں 5 ہیں، 17 رکعتیں فرض نمازوں کی بنتی ہیں، 3 رکعتیں وتر کی ساتھ ملا کر 20 رکعتیں بنتی ہیں، 12 رکعتیں سنت مؤکدہ کی بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بندہ نوافل پڑھتا ہے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اور اس میں اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہمیں سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کے دونوں پہلو بیان فرمائے، مثبت پہلو اور منفی پہلو۔ مثبت پہلو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور جن پر انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگ بتائے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جن پر اللہ کا انعام ہوا پہلا طبقہ نبیین کا ہے، دوسرا طبقہ صدیقین۔ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کی ہر بات کی تصدیق کرے اور اس پہ عمل کرے۔ تیسرا طبقہ والشہداء، وہ لوگ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا طبقہ والصالحین، نیک لوگ، جن کو دیندار لوگ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ بندہ اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلا دے۔ اور آگے اس کا منفی پہلو بتا دیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، نہ وہ گمراہ ہوئے۔ جن لوگوں پہ تیرا غضب ہوا ان کے راستے سے ہمیں بچا، اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے، اللہ کے احکامات کو جانتے ہوئے ان کو توڑتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کا اولین مصداق یہود ہیں۔ یہود کے پاس علم تھا، اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود تھی، اللہ کے احکامات کو جانتے ہوئے توڑتے تھے اور تورات میں تحریف کرتے تھے۔ لیکن یہود کے ساتھ اس کی کوئی تخصیص نہیں، بلکہ اس امت میں بھی جو لوگ علم والے ہیں، اللہ کے احکامات کو جانتے ہیں، پھر بھی مانتے نہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو جاہل ہیں، ناسمجھ، جن کے پاس علم نہیں۔
اس لیے وہ گمراہ ہوئے۔ تو اس کے اولین مصداق نصارہ ہیں۔ تو بندے نے یہ دعا مانگی، اے اللہ یہود اور نصارہ کے راستے سے ہمیں بچا، آمین۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ آمین کا معنی اے اللہ اس دعا کو قبول کر لے۔ سورۃ الفاتحہ میں بندے نے دعا مانگی، آمین میں درخواست کی کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ جب بندے نے اللہ سے صراط مستقیم مانگا، سیدھا راستہ مانگا، تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ سیدھا راستہ قرآن کا ہے، صراط القرآن یا صراط الرسول، بلکہ سیدھے راستے کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں سے وہ لوگ ذکر کیے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ 4 طبقے ہیں جن کو اللہ والے کہا جاتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی انسان تب ہدایت پا سکتا ہے جبکہ 2 چیزوں کو اپنے سامنے رکھے، ایک کتاب اللہ کو، دوسرے رجال اللہ کو۔ اللہ کی کتاب قرآن کو سامنے رکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اور دوسرا، قرآن کو جاننے والے، قرآن کو سمجھنے والے اہل علم، ان کی پیروی کرے اور وہ قرآن کو جس طریقے سے سمجھتے ہیں اس طریقے پر یہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جب یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھے، قرآن کو بھی اور قرآن کو جاننے والوں کو بھی، تب اس کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بات کو سامنے رکھے دوسری بات کو چھوڑ دے، وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اگر ایک آدمی علم والوں کو تو چھوڑ دے، قرآن والوں کو چھوڑ دے، اور صرف قرآن کو سامنے رکھے اور اس کے اردو ترجمے دیکھ کر اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی قرآن کو چھوڑ کر صرف اپنے بزرگوں اور اپنے اکابر اور اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنا شروع کرے، یہ نہ دیکھے کہ وہ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں، وہ لوگ بھی گمراہ ہوں گے۔ دونوں باتوں کو سامنے رکھے تو ہدایت اس کو مل سکتی ہے۔ قرآن کو سامنے رکھے اور قرآن کو سمجھنے والے جو علماء ہیں ان کو بھی سامنے رکھے، ان کی ہدایات کو سامنے رکھے اور اس پر عمل کرے، اس کو ہدایت مل سکتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔